نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے انصاف پسند طبع یہ اندازہ قائم کر سکتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات، اپنے اخلاق حسنہ اور صافی حمیدہ سے اور اپنے علمی و عملی کمالات سے دنیا میں کس طرح امن و امان قائم کیا تھا اور بھٹکتی دنیا کو ایک معبود حقیقی پر کس طرح لا کھڑا کیا تھا اور دنیا سے ظلم و زیادتی اور حق تلفی کو مٹا کر امن و امان قائم کیسے کیا تھا اور دنیا سے ظلم و زیادتی اور حق تلفی کو مٹا کر امن و امان قائم کیسے کیا تھا، پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کیا اسوہ و نمونہ چھوڑا۔ اس اسوہ و نمونہ کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کسی مستند سیرت کا مطالعہ یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کی نیت سے اس سیرت پر بیان سننا۔ اسی مبارک سلسلے کا آج ہم 36واں سبق پڑھتے ہیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ اور جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا آسمان زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالی کا فرمان اتر پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پہلی آیت میں فرمایا یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی غار حرا میں نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور اسی نے یہ فرشتہ نازل کیا۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا مقصود تھا۔ دوسری آیت میں فرمایا قم فانذر، فرمایا اٹھئے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ اس سورہ کی ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ کیے جا رہا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کو بھول کر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بتائیے کہ انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونا ہے، لہذا اپنے برے انجام سے بچنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بجا لاؤ۔ اور تیسری آیت میں فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔
یعنی دنیا میں جتنے لوگ بڑے بننے بیٹھے ہیں ان سب کی بڑائیاں اللہ کی بڑائی کے سامنے ہیچ ہیں۔ نیز بڑے بڑے حکمران اور ان کی حکومتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی سے پوری طرح روشناس کرائیے اور زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کیجیے۔ اسی حکم کی وجہ سے اسلام میں تکبیر یا کلمہ اللہ اکبر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہر اذان میں 6 بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے اور ہر نماز کا افتتاح بھی اسی تکبیر سے ہوتا ہے۔ پھر رکوع جاتے وقت، سجدہ کے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت، ہر نماز کی ہر رکعت میں متعدد بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر نماز کے بعد تکبیر و تحلیل کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی کبریائی، بڑائی کا تصور موجود رہے۔ اس لیے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ انسانی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد خالق کائنات کی حمد و تقدیس بیان کرنا ہے اور احکامات خداوندی کی ترویج اشاعت ٹھہرا ہے۔ اسی عظیم مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے رب کریم نے متعدد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے اور انہیں انسان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا۔ خود انسان کا اپنا کچھ نہیں، سب اس وحدہ لا شریک کی رضا اور عطا کا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین حق میں جملہ عبادات کا مرکزی خیال توحید الہی کا بول بالا کرنا ہے، اور ہر عبادت کا واحد مقصد خوشنودی رب دو جہاں کا اصول بتایا گیا ہے۔ 5 ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دراصل اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیر خدائی کے اقرار کو ایک مسلمہ حقیقت ثابت کرنے پر مرکوز ہے۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھنا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اللہ کا رسول ماننے کا واضح پیغام موجود ہے۔ نماز کے لیے تکبیر پڑھتی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے اور ہم دنیا کی ساری مصروفیات سے ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور یوں بارگاہ الہی میں اپنی حاضری عمل میں لاتے ہیں۔ ہر رکعت مصروفات میں ہم ذات باری تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور ایک رکن سے دوسرے رکن منتقل ہوتے وقت اللہ رب العزت کی بڑائی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور اسی سے مانگ کر صراط مستقیم پر چلنے کی آرزو کرتے ہیں، وہ راستہ جس پر اللہ نے اپنے پیاروں کو چلایا، نہ کہ ان پر جن پر عذاب الہی نازل ہوا۔ بے شک سورہ اخلاص خالصتاً توحید الہی رب کی کبریائی کا حق ادا کرتی ہے۔ رکوع اور سجود اسی ذات اقدس کی بڑائی اور شان و شوکت تسلیم کرنے پر مور ثبت کرتے ہیں۔ یوں جملہ ارکان اسلام اور عبادات کا پورا نصاب اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کی اقرار، اظہار اور پرچار پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب انبیاء، اولیاء، فقہاء، صوفیاء، مجتہدین کی تعلیمات اور کردار میں اپنی انا میں کے بے لگام گھوڑے کو مسلسل عبادت اور بے پناہ ریاضت کے چابک مار مار کر قابو میں رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ مگر سادہ افسوس کہ انسان دنیا داری میں بری طرح الجھ گیا اور احکامات الہی سے روگردانی کر کے آخرت کو بھول بیٹھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں صنعتی انقلاب شروع ہوا اور 20ویں صدی میں سائنس ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کی اور آئے دن نت نئی ایجادات ہوتی گئیں اور انسان مادہ پرستی اور خود غرضی کے دلدل میں پھنسا چلا گیا اور رب تعالیٰ کو بھولتا چلا گیا۔ اب جب کہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ہوائی جہاز، بحری جہاز، موبائل فون، سوشل میڈیا نے چند دہائیوں میں ہی پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا کر رکھ دیا۔ سیر و سیاحت، تعلیم و تربیت، صنعت و تجارت کے لیے سفر انسان کا معمول بن گیا۔ ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن، بندرگاہیں، نقل حمل کے دیگر ذرائع لاکھوں انسانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا دنیا کے ایک دوسرے ملک منتقل کرتے نظر آئے۔ مال زر کے اندر دونوں حصول میں جدید دور کے انسان نے بہت تیزی دکھائی۔ طاقت کا واحد معیار مادی ترقی اور دولت کا ارتکاز ٹھہرا۔ اخلاقیات اور انسانی کردار پس پش ڈال کر انسان محض ہیرس حوث کا شکار نظر آیا۔ انسانی رشتے ناطے اور اخلاقی قدریں ناپید ہونے لگیں۔ انسان اپنی ذہانت، فہم و فراست، ترقی پر ناز اور مذہب سے دور ہو کر اپنے خالق کے احکامات سے روگردانی کرنے لگا۔ میں کے شور میں تو کا ورد، رب کی بڑائی
اللہ اکبر کا ذکر کہیں کہیں سنائی دیتا ہے۔ بے شک دو جہانوں کا مالک وہی بزرگ برتر ہے جس نے یہ کائنات لالا گل بنائی۔ انسان کی اپنی حیثیت غلیظ پانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے۔ جسم اور لباس کی صفائی راہبانہ تصور، یعنی اپنے کپڑے میل کچیل سے بھی اور نجاست سے بھی پاک صاف رکھیے اور صاف ستھرا لباس استعمال کیجیے، اور جسم کو پاک صاف رکھیے کیونکہ روح کی پاکیزگی کے لیے جسم اور لباس کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان راہبانہ تصورات کا پورا رد موجود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جتنا گندا اور میلا کچیلا رہے اتنا ہی وہ اللہ کے وہاں محبوب اور مقدس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں جسم اور لباس کی صفائی کی جو اہمیت ہے، اس ابتدائی حکم سے اس پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ صحت کے لیے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ جسم کی صفائی کے لیے روزانہ غسل کرنا چاہیے۔ اگر جسم کو صاف نہ رکھا جائے تو مسامات بند ہو جاتے ہیں جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم کی صفائی اس قدر ضروری ہے کہ یہ مذہبی فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ تمام مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں۔ جسم کی صفائی میں وضو کرنا یعنی ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں تک اور پاؤں کا دھونا لازمی ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ جسم کی صفائی کے علاوہ کپڑوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ صفائی رکھنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ صاف ستھرے انسان کی ہر جگہ عزت اور قدر ہوتی ہے، اور اس سے برعکس میلے کچیلے انسان سے ہر شخص دور رہتا ہے اور نفرت کا اظہار محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے اور ہمیشہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ جسم لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں گلی محلوں سڑکوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھے گھر اچھے ماحول سے ہی انسان اپنی پہچان کرواتا ہے اور اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں صفائی سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور صفائی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت و نظافت ایک محترم بشان عمل ہے، آدمی کے لیے باعث زیب و زینت ہے، ایک سلیم و طبع انسان کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے، متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار ہے، ترقی یافتہ زندہ دل قوموں کی پہچان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ نفاست و پاکیزگی دل کو آسودگی فرت عطا کرتی ہے، ذہن کو تازگی بالیدگی بخشتی ہے، قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے سے انسان کو سرور حاصل ہوتا ہے، دل جمی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ذہنی تشویش پرگندگی دور ہوتی ہے، حفظان صحت معاون مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں آیت میں فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ رجزن سے مراد ظاہری میل کچیل گندگی اور نجاست بھی ہے، اور باطنی یعنی دل کی نجاست یا گندگی بھی۔ اس لفظ کا اطلاق ان تمام شیطانی وساوس پر ہوتا ہے جو دل میں موجود ہوں، خواہ یہ غیر اللہ کی عبادت سے متعلق ہوں یا برے خیالات سے۔ یہ باطنی صفائی ظاہری صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ صاف ستھری زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان گندگی اور غلاظت سے دور رہے۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو اندھیرے کی حکمرانی تھی، طہارت نظافت سے بے اعتنائی لاپرواہی تھی، بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب خیال کیا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، بوسیدہ بدبودار میلے گندے کپڑے میں رہنے کو لازم اور ضروری قرار دیا جاتا تھا، بغل اور ناف کے بالوں کو تراشنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض نصرانی راہب اپنے جسم پہ لباس زیبتان نہیں کرتے تھے اور قابل ستر اعضاء کو جسم کے غیر معمولی طور پر بڑے ہوئے بالوں کے ذریعے چھپاتے تھے۔ اتھینس نامی راہب کا بیان ہے کہ اس زندگی بھر اپنے پیر نہیں دھوئے۔ ابراہم نامی راہب کہتا ہے کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرے اور پیر کو پانی سے تر نہیں کیا۔ اسکندریہ کے ایک راہب نے جب عیسائیوں کو غسل کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا کافی افسوس رنج غم کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم چہرے پر پانی ڈالنا حرام خیال کرتے تھے، افسوس آج ہم لوگ پورے جسم پر پانی بہا رہے ہیں۔ مغرب کے لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مہذب اور متمدن بناتے ہیں، متانت، سنجیدگی اور تہذیب شخص کی بلند باغ دعوے کرتے ہیں، لیکن کچھ صدیوں پہلے ان کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ پاپا روم نے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کے بعد جب کفر کا فتویٰ لگایا تو اس پر ایک بڑا الزام یہ تھا کہ وہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ پاپا روم روزانہ غسل کرنے والے عیسائیوں کو کافر قرار دیتا تھا۔ ایسے کافر کو سزا دینے کے لیے پاپا روم نے
1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی اور روزانہ غسل کرنے کی پاداش میں پہلے ہی سال 2000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا اور 70,000 کو قید و بند کی سزائیں جھیلنی پڑی۔ میلے کچالے لباس پہننے کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی، جب برطانیہ کا پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں پھرتی نظر آتی تھی۔ جب اندلس میں اسلامی سلطنت کا آفتاب غروب ہوا اور عیسائیوں نے زمام اقتدار سنبھال لی تو فلپ دوم نے تمام حمام بند کرنے کا فرمان جاری کیا اور اس نے اشبیلیہ کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہی کچھ حال ہندو ازم کا بھی ہے۔ ہندو مذہب کے پیروکاروں کے یہاں طہارت صفائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں نفاست پاکیزگی کے طور طریقے بیان نہیں کیے گئے۔ ہندو دھرم کے اندر انسان اپنے مزاج و مزاج کے مطابق حیوانوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ چند سال قبل ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی کا یہ بیان ملک کے مشہور معروف جرائد اور بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ میں روزانہ صبح اپنا پیشاب پیتا ہوں۔ سکھوں کے یہاں سر مونڈے زیر ناف کے بال تراشنے سے انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ ختنہ کرنا ان کے یہاں بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ غالب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب طہارت صفائی کی تعلیمات سے یکسر خالی ہیں، بلکہ ان مذاہب میں طہارت صفائی کا اہتمام کرنے والا انسان قابل سزا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا ایک رائے امتیاز ہے کہ اس نے نظافت و طہارت پر غیر معمولی توجہ دی ہے، گمگشتہ راہ انسانیت کے سلسلے میں اعلیٰ درس دیا ہے، بڑی شرح و بس کے ساتھ اس کے آداب اور طور طریقے بیان فرمائے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے ایک سلیم و طبع انسان کو آسودگی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، غیر معمولی فرحت شادمانی حاصل ہوتی ہے، چہرے پر تازگی اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی وسعت حیثیت کے بقدر پاک صاف رہنے کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی ہے، اور جنت میں داخل ہی وہ شخص ہوگا جو پاک صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہے۔ احادیث شریف میں طہارت صفائی کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں کہ جو شخص پاکی کی حالت میں سوتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ جو شخص اپنے گھر آنگن استعمال کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے فقر و تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور غنا و مالداری نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جانے کا اہتمام کرے تو وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ طہارت نظافت کا اہتمام نہ کرنے پر احادیث شریفہ میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس گھر میں جنبی ناپاک شخص ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ طہارت نظافت کا اہتمام کرنے سے انسان کو طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی افزان صحت معین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نفاست پاکیزگی کا اگر کوئی انسان التزام کر لے تو بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ شرعی اور طبی نقطہ نظر سے جہاں ایک انسان کے لیے نفاست پاکیزگی کا اہتمام ضروری اور ناگزیر ہے، وہیں عقل انسانی بھی نفاست پاکیزگی کی متقاضی ہے۔ جو انسان طہارت صفائی کا اہتمام کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، خوش اخلاقی ملنساری سے پیش آتے ہیں، مجلس میں آگے جگہ ملتی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان گندا رہتا ہے، میلے کچالے لباس پہنتا ہے، اپنی وضع اور حیت کو خوش منظر نہیں بناتا تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو انقباض اور تقدر ہوتا ہے، مجلس میں پیچھے جگہ ملتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے انسان کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ موجودہ دور میں مسلمانوں میں دین بیزاری، احکام شریعت سے غفلت لاپرواہی عام ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات و ہدایات کو وہ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں انگریزی تہذیب و کلچر کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں۔ مسلم معاشرے سے اسلامی اطوار و عادات ناپید اور انقاع ہو گئے ہیں۔ طہارت نظافت جو کبھی مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا، سرمایہ و افتخار تھا، افسوس آج مسلمان اس سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی طہارت نظافت کے احکام سے ناشنا اور نابلد ہیں۔ وضو اور غسل کے فرائض تک کا ان کو پتہ نہیں۔ نجاست اور ناپاکی کی ازالہ کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کے آداب کیا ہیں،
جنابت کے احکام کیا ہیں، حیض نفاس کے احکام کیا ہیں، اس جیسے روزمرہ پیش آنے والے عام مسائل کی نئی نسل کو خبر ہی نہیں۔ یہ صورتحال کافی افسوسناک اور غم انگیز ہے۔ موجودہ زمانہ میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نسل کے سامنے طہارت صفائی کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا جائے، طہارت کے بنیادی احکام سے انہیں روشناس کرایا جائے، اسلامی تہذیب و ثقافت سے محبت کا نقش ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 37 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت مطہرہ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔